درخواست خط، کہانی، مکالمہ، نثر پارہ اور مضمون لکھنے کو ہم انشاء پردازی کہتے ہیں۔ درخواست یعنی کہ اپلیکیشن، خط یعنی کہ لیٹر، کہانی یعنی سٹوری، مکالمہ یعنی ڈائلاگ، نثر پارہ یعنی کہ پروز، اور مضمون یعنی کہ آپ کا ہو گیا کوئی بھی ٹاپک پہ کچھ لکھنا۔ یہ سارے ٹاپکس پہ اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کیا ہیں، ایک انشاء پرداز ہیں، اور یہ سارے ٹاپک انشاء پردازی کے اندر آتے ہیں۔ اب یہاں پر پیارے بچوں، اسکول سے چھٹی لینے کے لیے اپنے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، پرنسپل کا نام درخواست میں لکھنا ہوتی ہے۔ چنانچہ درخواست لکھتے وقت چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ درخواست لکھتے وقت مناسب سائز کا صاف ستھرا کاغذ لیں۔ درخواست لکھتے وقت کاغذ کے چاروں طرف تھوڑی جگہ چھوڑ دیں۔ جملوں میں املا کی غلطی یعنی اسپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو۔ ضروری بات سے زیادہ کوئی بات نہ کریں، یعنی درخواست میں ضروری بات سے زیادہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بشرطے کہ آپ خط میں ادھر ادھر کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ خط آپ اپنے امی ابو بھائی یا اپنے رشتہ دار کو لکھتے ہیں، بٹ آپ اگر درخواست لکھتے ہیں تو وہ ہیڈ ماسٹر کو لکھتے ہیں یا کوئی فارمل جگہ لکھتے ہیں، تو وہاں پر فالتو کی بات نہیں ہوتی بلکہ کام کی بات ہوتی ہے۔ ضروری بات سے زیادہ کوئی بات نہ لکھیں۔ جس کے نام درخواست لکھی جائے اس کا نام کے بجائے عہدہ لکھا جائے، یعنی اس کا نام نہیں لکھنا ہے بلکہ اس کے پوسٹ کو لکھنا ہے۔ جیسے پرنسپل کو آپ خط لکھ رہے ہیں تو پرنسپل کے نام کو نہیں لکھیں گے بلکہ پرنسپل کے پوسٹ کو لکھیں گے، جیسے محترم جناب پرنسپل صاحب، اب یہ نہیں لکھیں گے محترم جناب سرفراز صاحب۔ درخواست کی دوسری سطر میں جناب عالی لکھیں، اگر مخاطب کوئی خاتون ہے تو جناب عالیہ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ محترم یا محترمہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تیسری سطر گزارش ہے یا التماس ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی، جیسے رسپیکٹڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں انگلش میں، اسی طریقے سے یہاں پر آپ گزارش ہے یا التماس ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے، تینوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں درخواست کی اسٹارٹنگ میں۔ عرض کرنا ہو تو جملے مختصر لکھیں اور آخری میں شکریہ کلمات لکھیں، جیسے تھینک یو لکھتے ہیں انگلش میں، اسی طریقے سے یہاں پر جزاک اللہ خیر لکھیں۔ درخواست ختم کرنے کے بعد العارض لکھیں، جس کے معنی عرض کرنے والا ہے۔ اس کے بعد طالب علم اپنا نام، جماعت، سیکشن اور رول نمبر لکھیں۔ آخر میں اپنے نام کے دائیں طرف تاریخ لکھیں۔ امتحانات میں اگر درخواست لکھنے کے لیے آئے تو جوابی کاپی نام رول نمبر کی جگہ عموماً الف با جیم لکھا جاتا ہے، بٹ یہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کچھ درخواست کے نمونے ہیں۔ یہاں پر بیماری کی درخواست، شادی پر جانے کی درخواست، اور اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لینے کی درخواست، جرمانے کی معافی کی درخواست۔ یہاں پر تو دیکھیں کتنا مختصر سا درخواست ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو نہیں لکھنا ہے کیونکہ درخواست بہت مختصر ہوتا ہے، کام کی بات ہوتی ہے، اس میں بیکار کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جتنا مختصر ہوگا اور جامع ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہے، یعنی اس میں الفاظ اچھے ہونے چاہیے، مختصر بٹ جامع۔ اس طریقے سے آپ ہیڈنگ لائن دیں گے جو آپ کی بات ہے، بیماری کی درخواست یا جس چیز کی بھی درخواست ہے آپ کی۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول رینالہ خرد۔ یہاں پر اپنے اسکول کا آپ نام لکھیں گے۔ اب جس کو لکھ رہے ہیں، یہاں پر اگر پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو بخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھیں گے۔ پھر یہاں پر جناب عالی، دیکھیں اسٹارٹنگ کیسے ہوا، مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھے کل سے شدید بخار ہے جس کی وجہ سے آج میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر حاضر کی جگہ میں نہیں آ سکا یہ نہیں لکھا گیا، حاضر نہیں ہو سکتا، اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ مہربانی فرما کر مجھے 2 دن کی رخصت عنایت فرما دے، آپ کی بہت نوازش ہوگی۔ تو 2-3 الفاظ یاد کر لیں۔ یہاں پر مؤدبانہ گزارش ہے، یہ حاضر، اس کے بعد یہاں پر مہربانی فرما کر، رخصت عنایت فرما دے، اور بہت نوازش، یہ سارے الفاظ یاد کر لیں۔ پھر العارض لکھنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اپنے کلاس کا لکھنا ہے، اور تاریخ کے نیچے ڈیٹ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیں یہ شادی کے اوپر درخواست ہے، اسے آپ پڑھ لیں خود سے۔ ہیڈنگ لائن شادی پر جانے کی درخواست، اس طریقے سے آپ کو ہیڈنگ لائن دینی ہے، اور درخواست بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مختصر ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 4 لائن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ جرمانے کی معافی پر درخواست ہے یہاں پر۔ پھر اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کے درخواست ہے یہاں پر، یعنی اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پر اب خط کا نمونہ آ گیا۔ خط، جو لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں ان کے نام جو عبارت جملے میں لکھے جاتے ہیں یا جملے لکھے جاتے ہیں اسے ہم خط کہتے ہیں۔ خط کے شروع میں خط لکھنے والے کا اپنا مکمل پتہ اور تاریخ لکھیں۔ نئی سطر پر مخاطب کے القاب اور السلام علیکم یا آداب لکھیں۔ پھر نئی سطر سے خط کا مضمون شروع کر دیں۔ مضمون کے خاتمے پر الوداعی کلمات لکھیں۔ آخر میں خط لکھنے والا اپنا نام لکھے۔ خط مکمل ہونے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے تاکہ کچھ غلطی نہ ہو۔ یہاں پر کچھ خط کے نمونے دیے جائیں گے، جیسے والد کے نام خط، دوست سہیلی کے نام پہ خط، بڑے بھائی کے نام پر خط، یہی سارے آتے ہیں ایگزام میں۔ اب خط میں آپ کے اوپر ہے کہ آپ خط کتنا لکھنا چاہتے ہیں۔ اب خط آپ 2 پیج کا لکھیں، 3 پیج کا لکھیں، جتنا لکھنا ہے لکھیں، پر درخواست میں وہ اجازت نہیں ہے، تو خط کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے۔
تو یہاں پر سب سے پہلے اوپر میں دیکھیں ایڈریس لکھا ہوا داہنی طرف، پھر بیچ میں لکھا ہے ابا جان، یعنی جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے، پھر السلام علیکم، پھر یہاں پر یہ پوری بات ہے، اس طریقے سے ہی آپ کو خط لکھنی ہے۔ پھر یہاں پر آپ کا پیارا بیٹا ہمایوں حیدر جو بھی ہے آپ کا نام، پھر اس کے بعد دوست یا سہیلی کے نام پہ خط، تو اس طریقے سے آپ جس کو لکھ رہے ہیں یہاں پر ہیڈنگ لائن دیں گے، پھر ایڈریس، بالکل وہی طریقہ ہے، کوئی نیا نہیں ہے، سارے کو آپ پڑھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اور سب کی ایک ایک بار پریکٹس کر لیں۔ بچوں کا رسالہ منگوانے کے لیے ایڈیٹر کے نام خط، تو اس طریقے سے آپ لکھیں گے، وہی فارمیٹ ہے، بس ایک یاد کر لیں۔ اب یہاں پہ دو کویشچن ہیں، خط سے کیا مراد ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو خط لکھا ہے، کیوں اور کیسے لکھا ہے؟ اپنے دوست سہیلی کے نام پر ایک خط لکھیں، یہاں پر اپنے بھائی کی شادی پر جانے کے لیے ایک درخواست لکھیں، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔